قل هل عندکم من علم، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ گل ہوئی ہے بھائی جی، علمی گل کرو، اے چھوڑ دو جناب، انہوں نے فرما دیا۔ اتنے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اچھا اس کا مطلب ہے 12 سال میں کسی بندے کو نہیں پتا چلا؟ کوئی علمی گل کرو بھائی، علمی گل کرو۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جن کتابوں پہ آپ دین کلیم کیے ہوئے ہیں، ان کتابوں کا ڈسکریڈٹ ہو جانا زیادہ مسئلہ ہے یا بابوں کا ڈسکریڈٹ ہونا بڑا مسئلہ ہے؟ کتابوں کا، پھر تو دین ہی ختم ہو گیا نا۔ اگر آپ کہیں قرآن میں جو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب بالکل الٹ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے بابوں سے بھی مانگ سکتے ہیں، تو سر گورا تو کہے گا پھر کتاب تو ڈسکریڈٹ ہوگی، پھر تو دین وہ ہے جو آپ کے بابے سکھا رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے قرآن بخاری مسلم کو بچانا ہے یا بابے بچانے ہیں؟ ہاں، جبکہ آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے اوپر قرآن اور سنت چھوڑے اور اہل بیت کے اور قرآن کو غدیر خم پہ چھوڑا۔ تو آپ مجھے بتائیں، ایک طرف بابا بچاؤ مہم ہے، ایک طرف کتابیں بچاؤ مہم ہے، تو کتابوں کو ہی بچانا ہے، کیونکہ کتابیں کے ڈسکریڈٹ ہوتی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے پھر دین اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو گئی جی، وہ اسی کے اوپر تو کھڑی ہے۔ اے نبی فرماؤ کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو نکالو ہمارے لیے اس میں سے کوئی چیز، کوئی قرآن حدیث نکال کے لاؤ۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یا تم میرے گمان کی پیروی کر رہے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم تو محض اٹکلیں مار رہے ہو، اندازے تخمینے لگا رہے ہو جی۔ اینج ہو گیا تو اونج کیوں نہیں ہو جاتا، اونج ہو گیا تو اینج کیوں نہیں ہو جاتا، اگر اے ہو گیا تو مطلب اے ہو گیا، یہ وہ تخمینے، تخمینے جی۔ شیطان اگر ہر بندے کو وسوسہ دلا سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں ہر جگہ موجود ہو سکتا؟ ہائے 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 صدقے، ٹھیک ہے۔ تو سرکار پھر رکو ذرا، صبر کرو، ہمیں یہ بتائیں، یہ ولی جب مرتا ہے اس کے کپڑے کیوں اتارتے ہیں آپ؟ زندہ بندہ تو اپنے کپڑے نہیں اتارنے دیتا، یا زندوں کے بھی کپڑے اتاریں آپ، ان کو نلائیں ایسے پائپ کے ذریعے اور کہیں دیکھو جی انجینئر صاحب تو جھوٹا ثابت کرتا ہے، دیکھو اسی زندہ بھی ولی نوانے ہیں، اور اس کی مرضی کے بغیر ہم اس کے کپڑے جو ہے نا اتارتے ہیں۔ زندہ بندہ اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے؟ ان کے کپڑے اتارتے ہو، ان کو نہاتے ہو، دھلاتے ہو، اس کے بعد ان کو قبر میں دفنا دیتے ہو۔ تو شیطان تو ابھی تک زندہ ہے، اسے تو موت ابھی نہیں آئی ہے، تو پھر بتاؤ جسے موت آ گئی وہ افضل ہوا یا جسے موت نہیں آئی وہ افضل ہوا؟ پھر وہ اس طرح کی ایکویشن کرو گے تو پھر یہی کوئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ہم اپنے پیغمبر کو کر نہیں سکتے، حالانکہ ہمارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے افضل ہیں اور فرشتے ہم سے افضل تھے۔ ظاہر حضرت جبرائیل نے بھی سجدہ کیا ہے، وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں۔ انسان اگر کسی فرشتے سے افضل ہو سکتا ہے تو وہ عام فرشتے سے، وہ بھی نیک انسان، لیکن کوئی دنیا کا انسان حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت جنہیں ہم اسرائیل کہتے ہیں، یہ انبیاء ہیں فرشتوں کے، انسانوں کے انبیاء تو ان سے افضل ہو سکتے ہیں، کوئی انسان، کوئی صحابی ان سے افضل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پیغمبر ہے۔ تو انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اگر ہم سے افضل ترین شخص رسول اللہ سے کم افضل شخص کو سجدہ کر سکتا ہے، اور ہمارا اور نبی کا تو ڈفرنس ہی بہت زیادہ ہے، ہمیں تو بدرجہ اولا سجدہ کرنا چاہیے، لیکن کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو آپ منطقیں لڑاتے ہیں نا، یہ بالکل جعلی باتیں، اس طرح منطق بن ہی نہیں سکتی۔ یا تو تم تو پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی اور اٹکل کے تیر چلا رہے۔